بات بتائے گا تو اللہ کے حبیب کی بات بتائے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اللہ کا کلام بھی دلوں میں انقلاب برپا کرنے والا، اللہ کے حبیب کی باتیں بھی دلوں میں انقلاب برپا کرنے والی۔ دیکھیں صحابہ کے دلوں میں ڈر تھا، وہ جب وعیدیں سنتے تو کام جاتے، فضیلتیں سنتے تو ان کی طرف دوڑ پڑتے۔ ہم فضیلتیں سنتے کوئی پرواہ نہیں، ہم وعیدیں سنتے کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ خوف خدا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، لیکن میری چولی میں عبادت کوئی نہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے مگر میرے دامن میں عبادت نہیں۔ صدیق کے دامن میں اگر عبادت نہیں تو پھر کس کے دامن میں عبادت ہوگی؟ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب کے ساتھ جو 3 راتیں غار ثور میں گزاری تھی، ان 3 راتوں کا اجر اتنا بڑا کہ سارے صحابہ، خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے کہتے کہ صدیق میری ساری زندگی کی نمازیں لے لو، صدقات لے لو، خیرات لے لو، ساری نیکیاں لے لو، لیکن اللہ کے حبیب کے ساتھ غار میں جو 3 راتیں گزاری ہیں وہ مجھے دے دو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے عمر یہ تو تم کہتے ہو، اگر ساری دنیا کے مسلمان مجھے کہیں کہ صدیق اللہ کے حبیب کے ساتھ غار ثور میں جو 3 راتیں گزاری ہیں وہ راتیں ہمیں دے دو، تو وہ 3 ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان 3 راتوں میں سے 1 رات بھی نہ دوں۔ اس لیے کہ ان راتوں کی جو فضیلت ہے وہ اور چیزوں میں نہیں۔ وہ صدیق کہہ رہا ہے جانے کا وقت قریب ہے مگر دامن میں عبادت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا تھا دل میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، اللہ کے راستے میں نماز کی حالت میں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ شہادت کی صورت میں دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹے نے آخر وقت میں سر گود میں رکھا ہے، بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرا سر نیچے رکھو، یہ اس قابل نہیں کہ گود میں رہے، نیچے رکھو۔ ادب کے بارے جب بیٹا نہ مانا، حضرت ابن عمر نہ مانے ادب کے مارے، تو خود سر اٹھا کے نیچے زمین پہ رکھا اور پھر رخسار مٹی کے ساتھ رکھتے رہے، رگڑتے رہے اور کہتے رہے کاش عمر تیری ماں نے تجھے جنا نہ ہوتا، کاش تیری ماں نے تجھے جنا نہ ہوتا، اس لیے کہ تجھ سے سوال ہوگا تو کیا جواب دے گا رب العالمین کو۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ فاروق ہیں کہ انہوں نے صرف انسانوں کو ان کے حقوق ان کے دروازوں پہ نہیں پہنچائے تھے، جانوروں کے حقوق پہ ادا کیے تھے، یہاں تک کہ درندوں کے حقوق پہ ادا کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف انسان ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع نہیں ہوئے تھے، صرف جانور ہی نہیں درندے بھی تابع ہوئے تھے۔ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود تھے، کسی درندے نے کسی مسلمان کا کوئی جانور نہیں کاٹا تھا۔ اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی دن بھیڑیا ایک چرواہے کی بکری کو کھا گیا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا جنگل سے شیر کی طرف آیا کہ لوگوں کیا عمر فاروق کا وصال ہو چکا ہے، لوگوں کیوں عمر فاروق کا وصال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے جب پتہ کیا واقعی اسی دن حضرت عمر فاروق کا وصال ہو چکا تھا، پھر لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے جنگل میں پتہ چلا؟ اس نے کہا جب تک عمر فاروق دنیا میں موجود تھے تو بھیڑیے ہمارے بکروں کو نہیں کھایا کرتے تھے،
سمجھ گیا کہ آج فاروق دنیا سے جا چکا ہے، تو ان کا یہ عالم تھا کہ یہ سر گود میں رکھنے کا قابل نہیں، زمین پہ نیچے رکھنے کا قابل ہے۔ اس سے سوال ہوگا یہ کیا جواب دے گا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داڑھی میں سفید بال نکل آئے رونے لگے، زارو بطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو، کیا بڑھاپا چکا ہے، بڑھاپے سے گھبرا گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، رب کی طرف سے ایسے وقت میں بلاوا آیا کہ عثمان کی تیاری کوئی نہیں، ایسے وقت میں بلاوا آیا کہ عثمان کی تیاری کوئی نہیں، حالانکہ عثمان تو بورداکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عثمان میرا بورداکار ہے، جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس سے عرش پہ آیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی جب قبرستان سے گزرتے تو زارو پتار روتے، چہرہ متغیر ہو جاتا، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کوئی پوچھتا وجہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ملی تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے بھی کامیابی مل جائے گی، اور اگر یہاں ناکامی ہوئی تو ہر موڑ پہ ناکامی ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا تھا ان کے دلوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب مسجد میں آتے تو چہرہ متغیر ہو جاتا، کوئی پوچھتا کیوں، اور جب مسجد میں آتے ان کے چہرے میں بشاشت ہوتی ہے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، تو فرماتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ کس چیز کا اثر تھا؟ خوف خدا کا اثر۔ اس لیے خوف خدا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جو فرمایا اختیار کی گئی، مومنوں کے واسطے نہیں فرمایا، مسلمانوں کے واسطے نہیں فرمایا، نمازیوں کے واسطے نہیں فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے واسطے نہیں فرمایا، فرمایا وَعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کی گئی ہے کن کے واسطے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا ہے، کتابوں کا جو سلسلہ جاری کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی بندے میں خوف خدا پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، نہ یہ اللہ کے حقوق کی پرواہ کرتا ہے، نہ یہ بندے کے حقوق کی پرواہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا ہوگا کہ میں نے ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے پوری زندگی کا حساب دینا ہے، وہ پھر زندگی خواہشات کی پیروی کر کے نہیں گزارے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو کے گزارے گا۔ لیکن ان باتوں کا آدمی کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں وہی معلوم ہو، فضیلتیں معلوم ہو، یہ علماء سے جڑنے سے، ایسی مجالس سے جڑنے سے، مساجد میں جڑنے سے۔ اس لیے تو مساجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں پہنچنے کے بقدر، اللہ کے گھر میں مسجد میں پہنچنے کے بقدر جگہ بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا، عالیشان گھر بنائے گا۔ اور جو پوری مسجد بنائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو تعمیر کرنے والے لوگوں اور مسجدوں کو آباد رکھنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگ مومن ہیں۔
ایسے لوگ مومن اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے گھروں کو، مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی آدمی مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے اور مسجد کو تعمیر کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کسی محلے کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے، فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں اس محلے کو ملیامت کر دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس محلے میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کی وجہ سے پورے محلے کی ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ واپس لے لیتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے مسجد اور مدرسہ یہ لازم ملزوم ہے۔ مسجد اور مدرسہ اور مسلمانوں کے لیے مارکیٹ، تجارت کی جگہ اور بازار یہ لازم ملزوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے تین چیزوں کی بنیاد ایک ساتھ رکھی، مسجد اور مدرسہ۔ مسجد نبوی، اصحاب صفہ، یہ مسجد اور مدرسہ ہوئے، اور ساتھ اس نے بازار کی بھی بنیاد رکھی اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ لوگوں، یہود کے بازار میں تم سودا لگاتے ہو، یہود تم سے ٹیکس لیتے ہیں، ہمارے بازار میں آؤ، ہم تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ نہ ہو تو مسلمانوں کی جان، مال، آبرو یہ چیزیں محفوظ نہیں ہوتی، اسی طرح جب مسلمانوں کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی تو بھی مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا دین محفوظ نہیں ہوتا۔ آج مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان معیشت میں امریکہ کے محتاج ہیں تو اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آئندہ ہم اپنی دکانوں میں نہیں بیٹھیں گے، تجارت انہوں نے سپرد کی اپنے مجوسی اور عیسائی غلاموں کی، اور کہا کہ ہم سارا وقت مسجد نبوی میں دین کے لیے، مذاکرے کے لیے دیں گے۔ انہوں نے بلایا سب کو اور کہا تم نے جو ارادہ کیا ہے اگر تم نے اس پہ عمل کیا تو کل ہماری عورتیں ان کی عورتوں کی غلام ہوگی، ہمارے بچے ان کے بچوں کے غلام ہوں گے اور ہم خود ان کے مردوں کے غلام ہوں گے۔ اس لیے کہ جب تم نے مارکیٹ ان کی سپرد کر دی، تجارت ان کی سپرد کر دی، تو آنے والے لوگوں، تاجروں کے ساتھ ان کے تعلقات ہو جائیں گے، تم بھی سے نکل جاؤ گے اور معیشت میں ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے۔ جب معیشت میں محتاج ہو جائیں گے تو ان کے غلام ہو جائیں گے۔ اس لیے مسجد اور مدرسہ یہ بھی لازم ملزوم ہے، اور تجارت بھی یہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر کالمجاہد فی سبیل اللہ، تاجر ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ہمارا دین بڑا جامع دین ہے، اس پہ ہر چیز عبادت بن سکتی ہے اگر زاویہ نگاہ بدل دی جائے، اگر نیت ٹھیک کر لی جائے تو پھر تجارت بھی عبادت ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر عبادت جو ہے وہ بھی برباد ہے۔ اور مین چیز اس میں خوف خدا ہے۔ رمضان کا مقصد بھی خوف خدا پیدا کرنا ہے، اور خوف خدا کا ثمرہ کیا ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیب فرمائے۔ آج مسلمانوں میں یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم علماء سے جڑتے نہیں ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جہاں مسجد میں عبادت ہوتی تھی وہاں مسجد میں تعلیم و تعلم ہوتا تھا. اگر تلاوت مسجد میں ہوتی تھی تلاوت سکھائی کہاں جاتی تھی؟ مدرسے میں. مسجد میں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا تھا وہاں فیصلے مسجد میں کیے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام مسجد میں سکھائے جاتے تھے. اور اصحاب صفہ کے نام سے جو پہلا مدرسہ بنا وہ بھی مسجد نبوی میں بنا. آج لوگ مسجد میں مدرسے کو نہیں برداشت کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کوئی الگ چیز ہے مدرسہ کوئی الگ چیز ہے. یہ دونوں لازم ملزوم. یہ آج دونوں یہ چیزیں الگ الگ ہو گئی. مسجد کو تو دین کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن مدرسے کو نہیں. حالانکہ مسجد کے اندر خطیب کہاں سے ملتا ہے؟ مدرسے سے. مسجد میں امام کہاں سے ملتا ہے؟ مدرسے سے. بچوں کو قرآن سکھانے والا، مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانے والا، تقریر کرنے والا، ہمارے بچوں کو دعائیں سکھانے والا، جنازہ سکھانے والا، نماز سکھانے والا، دین کی بنیادی تعلیمات دینے والا، وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مدرسے سے. تو جیسے مسجد سے ہماری دینی ضروریات پوری ہوتی ہے مدرسے سے پوری ہوتی ہے. تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ لوگوں کو توفیق دی اور آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنایا اور آباد رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دل دگنی اور دوگنی ترقی سے نواز دے. لیکن ہمیں دینی معلومات جو ہوگی اور پیاری پیاری باتیں جو معلوم ہوگی وہ علماء سے ہمیں چاہیے کہ وہ علماء سے جڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت برکت ہے یہ ہمیں نصیب